مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے. راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے. وہ رحیم و کریم اور صادق ہے. رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے. وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی. صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی. وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا. خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے. وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا. اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا. اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی. اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا. شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا. شریروں کی مراد نابود ہوگی. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں دل کی سچائی سے، تہہ دل سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. خدا آپ کو سلامتی دے اور ایسا رحم کرے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی اس برکت سے محروم نہ رہ جائیں جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے. وہ آپ کو پیار کرتا ہے، سب کو پیار کرتا ہے. اپنی ساری خلقت کو جسے پیدا کیا ہے، سب انسانوں کو پیار کرتا ہے. اس کا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکتا ہے اور وہ بڑی بھاری برکت دینا چاہتا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ضرورت کیا ہے اور خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے. وہ جو اس کے محتاج ہیں وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے. خدا کے کلام میں سے خدا کے اس وعدے کو یاد دلانا چاہتا ہوں. خدا کا وعدہ جس کی ہر ایماندار کو ضرورت ہے. خدا کے اس وعدے کی معرفت اور پہچان ہونا ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خداوند ہم سے کیا وعدہ کر رہا ہے، ہمارے لیے کیا کرنا چاہتا ہے. سو میں پڑھتا ہوں. دو قسم کی ضروریات ہیں. کچھ ایسی ضروریات ہیں جو ہمارے بدن سے تعلق رکھتی ہیں، جسم سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ہمیں نظر آتی ہیں. ان کے لیے ہم بہت دعا کرتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں. اور جو محض بدن کی ضروریات کے لیے خدا کو پکارتے ہیں، مل بھی جائے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا.
بہت لوگ ہیں ان کے پاس دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن کیا وہ خوش ہیں؟ کیا پیٹ بھر گیا؟ نہیں، طبیعت سیر ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک قسم کی بدروح ہے جو دے دے چلاتی رہتی، دے اور دے اور بھی دے دے مانگتی رہتی اس چیز، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کسی نے کہا کہ یہ جو انسان کی جو اس قسم کی بھوک ہے، لالچ ہے، اس کے لیے یا تو قناعت بھر دیتی ہے، صبر آ جائے انسان کو، اور یا پھر کاکے گور، یا پھر قبر کی مٹی ہی بھرے گی، ورنہ اس آدمی کو کبھی تسلی نہیں ہوگی، کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی کافی نہیں ہوگی خدا کی کوئی برکت، مانگتا ہی رہے گا اور دے دے اور مل جائے۔ پھر رکھو گے کہاں؟ کس کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے؟ وہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ تو دیکھو یہ ایک وعدہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور پھر یہ کہا کہ جو کچھ تم جانتے ہو، جو کچھ تم چاہتے ہو، جو کچھ تم جانتے ہو اور جو چاہتے ہو، مانگتے اور چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ لیکن یہ دیکھو آیت جو ہے، بس جب 11ویں آیت ہے یہ، متی کی انجیل 6 باب اور 11ویں آیت، جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے، ذرا غور سے سنیے، تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ ضرور دے گا، تمہارے مانگنے سے پہلے۔ یہ وعدہ ہے خدا کا کہ جن چیزوں کے لیے تم فکر مند رہتے ہو، خدا ان کو پوری کرتا ہے، بدن کی ضروریات کو، جسم کی ضروریات کو قائم رکھنے کے لیے۔ خوراک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لباس ہے، جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس بدن کی، ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی ضروریات بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، خدا کو نظر آتی ہیں، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہی چیزیں ہیں، ان کا نہ ہونا ہمارے لیے مصیبت پیدا کرتا، دروازہ بند رہتا، خدا دے بھی تو وہ پہنچے گا نہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی ضروریات ہیں؟ تو جیسے بدن کی ضروریات ہے بدن کو قائم رکھنے کے لیے، اسی طرح روحانی زندگی جو خدا دے دیتا اس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ تو جنہیں یہ نصیب ہوئی ہے زندگی، تو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اسے زندگی ہوتی ہے تو اس کی ضروریات بڑھتی ہے، مانگتا ہے، دودھ مانگتا ہے، اور ماں باپ کو پتا ہوتا ہے، ماں کو پتا ہوتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح خدا کو یہ پتا ہوتا ہے کہ روحانی طور پر ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں، اور اچھا لگے یا نہ لگے ہمیں، پہلے خدا وہاں سے شروع کرتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ خدا اگر ہماری دعا کے جواب میں ہم کو یہ دے دے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہ ایمان نہیں ہے اور وہ قائم بھی نہیں رہ سکتا۔ میں ضرورتوں کے، جسم کی ضرورتیں، کیونکہ جسم بھی خاک میں مل جاتا ہے اور وہ چیزیں بھی خاک میں مل جاتی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو روحانی زندگی کو بسر کرنے کے لیے خدا خود دیتا ہے وہ قائم رہنے والی ہیں، یہاں بھی یہاں کے بعد بھی۔ تو کیوں نہ ہم خدا سے کہنا ہے خدا ہماری زندگی میں تیری پیاری اور پاک مرضی پوری ہو، جہاں سے تو شروع کرنا چاہتا میں تیار ہوں، لیکن ہوں میں تیرا محتاج۔ روحانی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم خدا کے محتاج ہیں، جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مانے نہ مانے، ہو جائے نا شکر گزار، ہو جائے نا فرمان، لیکن ہم ہیں اس کے محتاج۔ تو دیکھتے ہیں
کہ بدن کی ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے۔ داؤد نے، خدا کے بندے داؤد نے یہ کہا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی، نہیں ہوتی کمی، پوری کر دیتا۔ دیکھو ابھی میں نے 112 زبور پڑھا تھا نا، اس میں دیکھو کہ کیا کیا چیزیں جو خدا دیتا ہے۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی اولاد، اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی۔ راست بازوں کی اولاد مبارک۔ کتنے لوگ ہیں، نہ دولت کی کمی ہے، نہ اقتدار کی کمی ہے، نہ تعریف کرنے والوں کی کمی، لیکن اولاد ان کے لیے دکھ کا باعث ہے۔ کر لو جو مرضی، کمائی کر لو جو مرضی کر لو، لیکن اولاد اس کی مبارک ہوتی ہے جو خدا ان سے ڈرتا ہے۔ اس کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو اسے پسند نہیں آتی۔ ایسوں کی پہلی دیکھو نا، اولاد مبارک ہو، مال و دولت اس کے گھر میں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں زبور 112، ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، زیادہ تر ایسی چیزیں جن کا تعلق جسمانی ضروریات سے ہے۔ تو خدا ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، لیکن جن چیزوں کو ہم مانگتے بھی نہیں وہ جانتا ہے کہ ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جو خدا سے یہ فریاد کرے کہ میری وہ ضرورت پوری کر دے جسے صرف تو دیکھ سکتا ہے، جس چیز کی میری زندگی میں کمی ہے، جس کی وجہ سے کوئی کام یہ سدھ نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا، جو مرضی کروں بات نہیں بنتی۔ وجہ اس کی یہ کہ ہم غلط جگہ سے شروع کرتے ہیں۔ ایمان کی یہ بنیاد نہیں ہے کہ خدا نے میرے جسم کی ضرورتوں کو پورا کر دیا، مجھے شفا دے دی۔ بے شک شفا دیتا، ترقی دیتا، بے شک ترقی دیتا، یہ ساری چیزیں وہ دیتا ہے، لیکن یہاں سے شروع نہیں کرتا۔ میں اور آپ ان چیزوں کے لیے دعا مانگتے ہیں جن کو نظر آ رہی ہیں اور جو دنیا کو نظر آئیں گی، اور ہم سوچتے ہیں اگر وہ پوری ہو گئی تو میں ایمان لے آؤں گا، اور کتنے لوگ اسی لیے ایمان لاتے ہیں۔ لیکن کیا وہ ایمان ہے جس کا ذکر خدا کے کلام میں ہے کہ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے تمہارا ایمان ہے؟ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے تمہارا ایمان ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو دنیاوی چیزیں مانگتے مل جاتی تو ہم میں ایمان پیدا ہو جاتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا سے مانگنا نہیں چاہیے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا یہاں سے نہیں شروع یہاں سے شروع نہیں کرتا۔ میں اپنی زندگی میں یہ دیکھ رہا ہوں، سیکھتا چلا جا رہا ہوں، کہاں سے شروع کرتا خدا برکت دینی۔ کون سی چیز ہے جس کے لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا، نظر نہیں آتی؟ دیکھو سب سے پہلی چیز جو ہے نا، جو خدا جانتا ہے اور خدا کر دیتا ہے، اس کا ذکر ہے یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور پہلی 6 آیتوں میں سے میں پڑھوں گا۔ یہاں ایک بہت اچھا آدمی، نیک آدمی خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار اب بھی ہم جانتے ہیں، یہ ہے 2 باب ہے، یہ 2 باب، اور میں پڑھ رہا ہوں پہلی آیت سے پڑھنا چاہیے، 3 باب پہلی آیت سے۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، معمولی آدمی نہیں تھا، شریعت سے واقف ہوگا، شریعت کا عامل بھی ہوگا، ورنہ سردار نہ ہوتا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر، اس سے کتنی مبارک ہے وہ رات جب ہم خدا کی تلاش کریں، رات کو اس کے پاس آ کر کہا، آئے ربی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ کتنی کم تعلیم ہے، کتنی واقفیت ہے، کتنی کم پہچان ہے کہ جس سے وہ بات کر رہا وہ ہے کون؟ کیونکہ جو معجزے دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا کی طرف سے جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے تو معجزے دکھاتا، معجزے دیکھ کر میں تیرے پاس آیا ہوں۔
تو استاد ہے، تو ربی ہے، تو استاد ہے، خدا تیرے ساتھ ہے. کتنا اچھا آدمی ہے، کتنی پہچان ہے، لیکن دیکھو اسے اپنی روحانی ضرورت کا پتہ نہیں ہے. تو یہ کیا لکھا خدا یسوع مسیح نے اس کو یہ بتا دیا. جواب یہ، یسوع نے جواب میں سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تجھے معلوم نہیں، اسی لیے لکھا ہے کہ ضرور ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، نئی پیدائش کا ہونا ضرور ہے. کیونکہ لکھا وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا اس نے کہا میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ انسان کو اندر سے نیا بناتا. نئی پیدائش کا اتنا خوبصورت نتیجہ ہوتا ہے. لکھا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے بہت بڑا خدا کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے انسان کی روح پر. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، خدا سے پیدا ہوئے ہیں. یہ جس نئی پیدائش ہے اس کا تعلق خدا سے ہے. کوئی فلسفہ، کوئی شریعت، کوئی نیک کام یہ کام نہیں کر سکتے جو صرف خدا کرتا ہے، کہ ہماری روح کو جیسے اس نے جسم کو پیدا کیا، روح کو بھی نئے طور پر پیدا کر دے، اور اس کے بعد ہم اسے باپ کہنا شروع کر دیں، ایسا تعلق ہو جائے. یہ نہیں کہا رب بھی ہے استاد، اتنا کافی نہیں ہے. اس پر ایمان لانے والے کی زندگی میں خدا کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور ایک نئی پیدائش ہو جاتی. اس کی ضرورت بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں. خدا کرے آپ جو سن رہے ہیں اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو آپ کہیں خدا میں چاہتا ہوں میرے جسم کی ضرورتیں تو ہوں گی ہیں، لیکن میری روح کی ضرورت کو تو پورا کر دے. کیونکہ اس کا وعدہ یہ ہے کہ اگر وہ روح کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا تو باقی جسم کی ضرورتوں کے لیے آپ کو فکر نہیں کرنی پڑے گی. کیونکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا، پہلے سے جانتا، تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا. لیکن یہ دیکھیے پہلی ضرورت ہے نئی پیدائش. دوسری ضرورت یہ ہے کہ جب انسان کو خداوند یہ نئی زندگی دے دیتا ہے، نئی پیدائش ہو گئی ہے، باپ کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس کی مرضی پوری ہو. ہمارے اندر روحانی طاقت نہیں ہوتی، جانتے تو ہیں کر نہیں سکتے. کسی طریقے سے بھی یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوگی جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کر سکیں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ایک مددگار کا انتظام کیا. ہر شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس نئی زندگی کا تجربہ کرتا ہے تو وہ اس بات کا بھی محتاج ہوتا کہ آئے خداوند میرے سے ہوگا نہیں ہے، اس زندگی میں چلا نہیں جاتا، تیرا حکم ماننا بڑا مشکل ہے. بھلا میں کیسے دشمنوں سے محبت رکھوں، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کیسے، اپنے دل کو کیسے پاک رکھوں. اس نئی زندگی کو بسر کرنے کے لیے ایک مددگار کی ضرورت ہے، اور خدا کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا یہ مددگار. خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو اچھی طرح، یوحنا نے یہ کہہ دیا تھا بھائی میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا بپتسمہ نہیں لینا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کافی نہیں ہے. میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ جو میرے بعد آ رہا ہے مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، اس میں وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اسی نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا. وہ مددگار کون ہے؟ وہ مددگار روح القدس ہے. جس کی نئی پیدائش ہوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ خدا کی مرضی پوری کرے، چلے اس کے پیچھے. میرا مالک خوش ہو، میرا باپ مجھے دیکھ کر خوش ہو، لیکن کیا کروں، کیسے کروں؟ تو مددگار آ جاتا اندر روح القدس، قدوس، پاک روح پاکیزگی پیدا کرتی ہے. پھر دیکھو اس کا پھل کتنا پیارا ہوتا ہے اس روح القدس کا. غلطیوں کے خط میں میرے ساتھ دیکھو، کیونکہ یہ انسان اپنی طاقت سے نہیں پیدا کر سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کوشش تو کرتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ بات پیدا نہیں ہوتی. تو نیکودیمس نے جب کہا تھا نا تو اس نے کہا تھا نئی پیدائش کی ضرورت ہے بھائی تجھے. اور یہ جو خداوند کا فضل ہے اس میں دیکھو غلطیوں کا خط ہے، اور اس میں لکھا جسم کے کام تو ہمیں ظاہر ہیں تو بہت خطرناک ہیں،
ان کاموں کو ہم اپنی، جیسے یہ ہے نا حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگرے گری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند ہے، ان کو مقابلہ کرنا، ان کو تباہ و برباد کرنا اپنے دل میں سے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی لیے دیکھیے رومیوں کے خط میں یہ بتایا گیا ہے، اس مددگار کی مدد سے جو چلتے ہیں ان کے لیے لکھا کہ اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے، اپنے آپ نہیں کر سکتے ہم ان گندی عادتوں کو، ان کا سر نہیں کچل سکتے، غرور کا سر کچل نہیں، یہ مددگار پیدا کرتا ہے ہمارے اندر۔ ایک اور چیز جو خداوند دیتا ہے وہ ہے اطمینان۔ اطمینان، خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، وہ ہے جو ہمارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اطمینان، ذرا دیکھو زبور 4 چوتھا زبور ہے، اس میں بتایا گیا ہے اس اطمینان کے بارے میں۔ دیکھا بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو بھلائی دکھائے گا، جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنے لگے کہ اب دیکھتے ہیں تیرا ہوگا کیا۔ آئے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے کی میں کی فراوانی سی ہوتی، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا، سو رہوں گا، کیونکہ آئے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ وہ اطمینان ہے جس کی وجہ سے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں۔ سنتوک ہے ایک قسم کا، ایک شانتی ہے اندر روح میں، ایک شکتی ہے عجیب۔ اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا تھا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے دیتا ہوں، اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی اس طرح نہیں۔ جب تک نئی پیدائش نہ ہو کوئی جان بھی نہیں سکتا اس اطمینان کو، جب تک مددگار نہ اندر ہو ہمیں کبھی چین نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیے ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہے مددگار ہے اور پھر اطمینان ہوتا لکھا، پہلے نئی پیدائش ضروری ہے، مددگار ضروری ہے، اطمینان ضروری ہے۔ ایک عجیب خوشی ہے جو خداوند دیتا، یہ سب نئی پیدائش کی طرف سے ہیں۔ تو یہ وہ ضرورتیں ہیں جو خدا کہتا مجھے معلوم ہے، یہ لے لو، باقی ساری چیزیں تمہاری۔ یہ لکھا ہے یوحنا 15:11 میں کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں، یہ کلام، تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ کوئی خوشی پوری نہیں رہتی، سب ادھوری ہیں۔ لیکن جب نیا تعلق ہو گیا خدا سے، نئی پیدائش ہو گئی ہے، باپ کہہ کے ہم اسے پکارتے ہیں، مددگار ہمارے اندر آ گیا ہے تاکہ مسیحی زندگی بسر کر سکیں۔ ایک عجیب اطمینان ہے جو ہمارے دل اور خیالوں کی حفاظت کرتا ہے، تو عجیب خوشی ہوتی ہے۔ میں نے گواہیاں سنی، وہ بیچارے چپ ہو جائے، کہتے میں بتاؤں کیسے اس پیاری بیٹی اور بہن پر مجھے اتنا، بتاؤں کیسے؟ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہی ہے، تجھے بھید مل گیا۔ یہ وہ خوشی ہے جو بیان سے باہر ہے اور جلال سے بھری، کیا بیان کرے انسان۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس کے بعد جب ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ ہو جائے، مددگار آ جائے، اطمینان آ جائے، خوشی آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے سے جانتا ہے وہ ذمہ داری لے لیتا، وہ ہے باپ۔ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا، اور دوسری جگہ لکھا ہوا روح القدس کیوں نہ دے گا۔ تو وہ دیتا سب سے پہلے آدمی کی روحانی زندگی میں جو ضروریات ہیں، جن کے لیے انسان کی روح تڑپتی ہے۔ کیسے پیارے ہیں وہ جو لوگ راتوں کو اٹھ کے سوتے نہیں ہیں، دعائیں مانگتے، ان کے لیے خدا کا وعدہ ہے۔ زبور 23 میں نے کہا تھا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ دیکھ لے گا، اس کو پتا مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، معلوم ہے اس کو کہ مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے جسم کے لیے۔ اگر وہ روح کی پرواہ کر رہا ہے اور آپ کا تعلق ہو گیا اس سے اور آپ اسے باپ کہتے ہیں، روح القدس اندر سے آپ کو کہتا ہے کہ وہ ابا ہے، تو پھر کون سی جسم کی ضرورت ہے جو وہ پوری نہیں کرے گا؟
ضرور کرے گا. زبور 84 ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھو کتنا پیارا وعدہ ہے خدا کا. خدا کے وعدے بیش قیمت ہیں. یہ تو خزانے ہیں جن کا استعمال کرنا ہمیں آنا چاہیے کہ اس کا استعمال کیسے کریں. یہ ہے زبور 84. دیکھو کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا، اور وہ راستوں سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا. ارے جس کی روحانی ضروریات کو خدا نے خود پورا کر دیا ہے، اس کی جسمانی ضروریات کو بھی وہ خود پورا کرتا ہے. مبارک ہے وہ جو خدا کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے محتاج نہیں ہوں گے. یہ بات سچ اور بھروسہ کر لینے کے لائق ہے. کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، اور ہم نے دیکھا کہ خدا 2 قسم کی ذمہ داری دیتا ہے. ایک کا تعلق ہے بدن کی ضروریات سے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہماری روحانی ضروریات کو پورا کرتا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ ضروریات جو ہم کو دکھائی دیتی ہیں، ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، شکر ہے خدا کا آپ کرتے ہیں، لیکن وہاں سے خدا نہیں شروع کرتا. خدا اس بات سے شروع کرتا کہ روحانی طور پر ہمارا کیا حال ہے. خدا کی طرف سے ایک تجربہ حاصل ہوتا ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے کا. اس کو کہتے ہیں نئی پیدائش. ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. وہ اس زندگی کو بسر کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، وہ طاقت بھی خدا سے ہی ملتی ہے. وہ شخص ہے جس کو کہتے ہیں روح القدس. اس کے لیے کہا دوسرا مددگار. ایک مددگار تو میں ہوں، ایک اور مددگار ہے، وہ تمہارے اندر ہوگا، تمہارے ساتھ رہے گا. اس کی وجہ سے تمہارے اندر یہ قوت آ جائے گی کہ جو باتیں اچھی نہیں ہیں آپ ان کو چھوڑ سکو گے، اور جو باتیں خدا کو پسند آتی ہیں وہ آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائیں گی. پھر اطمینان خدا چاہتا. آپ کو اطمینان کی ضرورت ہے، خوشی کی ضرورت ہے. میرے پیارے بھائی، اس موقع کو جانے نہ دینا. اگر آپ کو یہ تجربہ نہیں ہوا ہے تو یہ کوئی بڑے بھاری سنت لوگ ہونے چاہیے جی، بڑے راست باز ہونے چاہیے. یہ تو گناہ گار کے لیے. خدا کا اتنا پیار کہ باپ کی طرح وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، افراط سے دینے کو تیار ہے، مانگنے سے پہلے دینے کو تیار ہے. کیوں نہیں اس کے حضور آ کے کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن بہت خوش ہو گئے آپ اپنی زندگی میں، کہو گے مبارک وہ لمحہ ہے جب میں نے خدا کی اس محبت کو قبول کر کے اپنا دل کھول دیا اور کہہ دیا ہے خداوند یسوع میرے دل میں آ جا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا نا کوئی میرے بغیر باپ کو جان بھی نہیں سکتا. یہ سب کچھ اس میں دیکھو، باپ اپنا کام کر رہا، خداوند جو کلام ہے وہ اپنا کام کر رہا، روح القدس مددگار کے طور پر کام کر رہا. ہم کبھی تنہا نہیں، آپ کبھی تنہا نہیں ہوں گے، اکیلے نہیں ہوں گے. پیارے بھائی، میں منت ہی کر سکتا ہوں، خدا کے حضور منت کرتا ہوں کہ خدا آپ کی آنکھوں کو کھول دے اور آپ دیکھ سکیں کہ آپ کی روح میں کیا ضرورت ہے، اور خدا کتنی خوشی سے وہ سب پورا کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کے بعد آپ کسی اور کے کبھی محتاج نہ ہو، کسی چیز کے کبھی محتاج نہ ہو، بلکہ آپ کے لیے شکر گزاری کے لیے وقت کم پڑ جائے. اور پھر کہو گے جب تک میرا وجود ہے میں خداوند اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا.